اللہ کسی کو بھی عذاب قبر میں مبتلا کر سکے، کسی کو بھی۔ شرح الصدور میں ساتھ ساتھ کتابوں کے نام بھی پڑھ رہا ہوں کیونکہ بات بڑی نازک کرنے جا رہا ہوں، تو آپ سمجھنا کہ میں یہ وہ ذمہ داری ان پر ہے جنہوں نے لکھا ہے، میری حیثیت ناقل کی۔ شرح الصدور میں علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، اب دل کے کانوں سے سننا، ایک صحابی کہتے ہیں، غالباً حضرت ابو رافع کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بقیع گیا۔ مدینہ منورہ کا جو قبرستان ہے اس کو بقیع کہتے ہیں، جنت البقیع، شاید اسی نسبت سے آپ نے جو ہے وہ یہ کانفرنس کا نام بھی رکھا بقیع۔ اللہ نصیب کر دے بقیع، آمین آمین سب کو، آمین۔ جن کے نصیبیں ہیں پھر نصیبیں ہیں۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ میں قبرستان گیا بقیع میں، تو میں نے دیکھا کہ حضور کہہ رہے اف 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 اف، مجھے ایسا لگا کہ حضور مجھے کچھ کہنا چاہتے، تو میں نے کہا حضور مجھے کچھ کہنے کا، نہیں تجھے نہیں کہہ رہے ہیں، ایک قبر والے کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کو جہنم کی آگ کی زرہ پہنائی گئی۔ اللہ، رسول اللہ کے دور کی بات، اللہ کے رسول کے دور کی بات، آقا کے دور، کیا فرمایا؟ اس کو جہنم کی زرہ، آگ کی زرہ اس کو پہنائی گئی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آگ کی زرہ کیوں پہنائی گئی؟ تب آقا فرماتے ہیں اس کو میں نے ایک مرتبہ زکوٰۃ وصول کرنے بھیجا تھا۔ دل کے کانوں سے سنیں، عذاب قبر کی بات میرے بھائیوں، یہ کوئی پھر کہہ رہا ہوں، اس کو سیریس لینا۔ میں حدیث پڑھ رہا ہوں امام سیوطی کے حوالے سے۔ امام سیوطی کون؟ امام احمد رضا محدث بریلوی سیدی اعلیٰ حضرت جب بھی فتاوی رضویہ میں امام سیوطی کا نام لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی۔ ہائے ہائے ہائے، یہ بیک وقت مفسر بھی قرآن کے، مورخ بھی ہیں، محدث بھی ہیں اور صوفی بھی ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں۔ انہوں نے کم و بیش 70 مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیدار کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور خود فرماتے ہیں کسی مسئلے میں مجھے اشکال ہوتا اور وہ میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو میں ڈائریکٹ رسول اللہ سے پوچھا کرتا، سبحان اللہ۔ حضور رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ یہ حال ہے ان کا، امام سیوطی کا۔ وہ امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب شرح الصدور میں لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے اف اف کہا، تو جو صحابی ساتھ تھے انہوں نے کہا حضور مجھے کہنا چاہتے، کہا نہیں، اس قبر والے کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو آگ کی زرہ پہنائی گئی ہے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ تو کہا میں نے اس کو زکوٰۃ وصول کرنے بھیجا تھا، یہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گیا تھا، اس زکوٰۃ میں زرہ آئی تھی، زکوٰۃ کے مد میں زرہ آئی تھی، تو اس نے خیانت کرتے وہ زرہ اپنے پاس رکھ لی، اور جب اپنے پاس رکھ لی تو یہ اسی کے پاس رہ گئی، اور اب اس کی قبر میں یہ زرہ اس کے لیے آگ کی بنا کر اس کو پہنائی گئی ہے۔ اللہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم جس کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجیں اور وہ شخص خیانت کر جائیں زرہ کے معاملے کو لے کر، پھر کہتا ہوں امام سیوطی لکھ رہے ہیں اس کو، ذمہ دار وہ میں ناقل ہوں، آپ بتائیں میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ لوگوں کا پیسہ لے کر ہڑپ کر کے، حاجی نمازی بننے والوں، لوگوں کا غصب کر کر کے، ادھر ادھر بھاگ جا کر کے، پھر چند دنوں کے بعد نیکی کا لبادہ اوڑھ لینے والوں، کچھ لوگ تو یہ سوچتے چلو یار اس کا لے لو، اس کا لے لو، دبا لو، یہ کر لو، پھر نیک بن جاؤ، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ یاد رکھنا اسلام خرد برد کا مذہب نہیں ہے۔ حضور فرما رہے کہ جس کو میں نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا اور وہ زرہ میں اس نے خیانت کی، وہ زرہ آگ کی بنا کر اس کو پہنا دی گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں ہم تو کیا کیا کر رہے ہیں، کوئی موبائل چوری کر رہا ہے، حتیٰ کہ چوری کا کام مسلمانوں کے درمیان اتنا عام ہو چکا ہے کہ اب مسجد میں بھی اگر نیا کوئی لوٹا لا کر کے آدمی رکھتا ہے تو مسجد کا مؤذن اس کو بھی زنجیر سے باندھ کر کے رکھتا ہے، یعنی کہ کہیں یہاں کا لوٹا چوری نہ ہو جائے۔ کوئی مٹکے کے پاس پانی رکھتا ہے مسجد میں تو وہ گلاس بھی زنجیر سے باندھ کے رکھا جاتا ہے، گلاس بھی چوری نہ ہو جائے۔ جس قوم کی اخلاقی حالت اتنی گر جائے وہ قوم عزت اور وقار کے ساتھ زمین پہ کیسے جی سکتی ہے؟ مسلمانوں ہم ہی تھے شاہ جہاں کے دور میں جب برطانیہ حکومت نے ہندوستان کی سرزمین کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا کہ جاؤ اور شاہ جہاں کی حکومت میں دیکھو کہ ہندوستان کی رعایا کا کیا حال ہے، تو وہ جو رپورٹ لے کر کے گئے تھے انگلستان، یہ کہا کہ شاہ جہاں کی حکومت میں
میں ہم نے دیکھا کہ روڈ پر ہم نے نہ کسی کو بھیک مانگتے دیکھا اور نہ روڈ پر ہم نے کسی کو چوری کرتے دیکھا. یہ اپنی حکومت میں اس ہندوستان کا حال تھا. کلمہ پڑھنے والوں کی حکومت میں نہ راستے پہ کوئی چوری کر سکتا تھا, اللہ اکبر, نہ راستے پر اللہ اکبر کوئی بھیک مانگ سکتا تھا. لیکن اللہ اکبر, آپ اندازہ کریں یہ مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں نے ماحول بنایا تھا. اور آج ہم خود چوری کریں, اگر جلسوں میں بھی جاتے ہیں, مزارات پر بھی جاتے ہیں, مسجد میں بھی جاتے ہیں, اور کسی کو اعلان کرنا پڑتا ہے جیب کتروں سے ہوشیار رہے. مسلمانوں کے جلسے میں جیب کترے کیوں؟ مسلمانوں کی مسجدوں کے اندر موبائل چور کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان صرف زبان کا مسلمان بنے ہو, کلمہ زبان سے پڑھے ہو, دل میں کلمہ کہاں ہے, ذہن میں کلمہ کہاں ہے, کلمے کے افکار کہاں ہے؟ اقبال نے اسی کو رونا روتے تو کہا تھا, خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل, عقل نے کہہ دیا, خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں. اس دنیا کے اندر جو چاہے کر لو, لیکن ایک دن قبر ہے, قبر, اور قبر کا عذاب بڑا دردناک ہے.